آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين السحر ونحري وكان أحدنا يعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمزعت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى ثم ناولنيها فسقطت يده وسقط من يدي فجمع الله بين ضيقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. ابواب چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق، اور یہ روایت بھی اس کا اکثر حصے پیچھے گزر چکے ہیں، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، کہ جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا وہ کسی دعا کے ساتھ تعوذ کرتا تھا، تو خود اپنا تعوذ کرے، دوسرے کا تعویذ کرے، یعنی خود اللہ کی پناہ میں آئے یا دوسرے کو اللہ کی پناہ میں دے. یہ معنی ہے تعوذ کا اور تعویذ کا. استعاذہ کا مطلب اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور تعوذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں آنا، اور تعویذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں دینا. یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ ناجائز ہے مولانا؟ جائز ہیں. تو خود اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں دینا کسی بھی دعا کے ساتھ، چاہے وہ دعا لکھی ہوئی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے دل سے کی جائے، یہ سب کی سب جائز ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ، تو میں بھی آپ کو تعویذ کرنے لگی، یعنی دعا پڑھ کر، اور یہ جو معوذات ہیں ان کو پڑھ کر آپ کے اوپر دم کرنے لگی، جیسا کہ پچھلی روایت میں گزرا ہے. فجمع اللہ بین ریقی وریقہ فی آخر یوم من الدنیا واول یوم من الآخرہ. چلو جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا كان احدنا يعوذه، یہ جو ضمیر منصوب ہے یہ کہاں لوٹے گی؟ بظاہر یہ احدی کی طرف. ہم میں سے آدمی اپنے آپ کو پناہ میں دیتا تھا دعا کے ساتھ، یعنی ہر آدمی تعوذ کرتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور قرآن حکیم اور احادیث کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی تعوذ کو اختیار کرے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث، وغیرہ وغیرہ بہت روایتیں. جی ہم یہ دم جو کرتے ہیں جلدی اثر نہیں کرتے، اثر نہیں کرتے. وہ تو ظاہر ہے کہ زبان ہماری ناپاک ہے اور ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اور خاص طور پر دعا تو قبول ہوتی ہے جبکہ آدمی کی غذا حلال ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مجابت دعوہ، تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو تو مستجاب دعوت بن جاؤ گے. یعنی کوئی لقمہ حرام کا یا مشتبہ مال کا آدمی کے منہ میں اور پیٹ میں نہ جائے تو پھر وہ آدھے منٹ کی بھی دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. 27 منٹ یا 25 منٹ یا 22 منٹ کی بھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہو. کرنا چاہو کر لو، ممنوع تو ہے نہیں. چلو جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل على فرس من مسكن بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبل وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأبى الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. وقال والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه وعنهم قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے گھوڑے کے اوپر سوار تھے من مسکنہ بالصنح اپنے مکان سے رہائش گاہ سے جو سنہ میں تھا. سنہ یہ مدینے سے کے آخر کے اندر ایک بستی تھی کہ علاقہ تھا تو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے کیونکہ فجر کی نماز تو پڑھائی تھی بھی تشریف لے گئے تھے. اور روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھر جو تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا اور وہاں وہ مقیم تھے اور ایک گھر ان کا سنہ میں تھا. دو بیویاں تھیں تو ایک یہ قریب میں رہتی تھیں اور دوسرے دور رہتی تھی. دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی باری ہو تو وہاں تشریف لے گئے ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال کے اندر ایک طرف تو یہ حکم دیا تھا کہ سد الابواب کلھا الا باب علی جتنے دروازے مسجد کے اندر کھل رہے ہیں وہ سارے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے کہ وہ کھلا رہے گا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا گھر کا دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا. آپ نے اس کے کھلے رکھنے کی اجازت دی. باقی سد الابواب کلھا اور دوسری طرف آپ نے یہ حکم دیا کہ جتنی کھڑکیاں وہ کھل رہی ہیں مسجد کے اندر وہ ساری کی ساری بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر مگر ابو بکر کی کھڑکی. معلوم ہے کہ ان کا ایک گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا اور جب آدمی قبلے کی طرف بیٹھے پرانی مسجد کے اندر تو دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے ہادی خوخۃ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حالانکہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے یعنی وہ ذرا ادھر تھا پہلے لیکن اسی کے محاذات میں تھوڑا سا پیچھے لے جا کے انہوں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ ہادی خوخۃ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی ہے. تو جتنے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے سوائے باب علی کے اور جتنی کھڑکیاں تھیں وہ بند کر دی گئی تھی سوائے خوخۃ ابی بکر کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک گھر مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا جس کی کھڑکی سے وہ تشریف لاتے تھے اور ایک گھر ان کا سنہ میں تھا. تو سنہ میں جو گھر تھا وہاں گئے ہوئے تھے وہاں اطلاع ملی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں مسجد نبوی پہنچے آپ کے گھر میں. تو اقبل علی فرس من مسکنہ بالصنع صنع یعنی نون کے سکون کے ساتھ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اترے مسجد میں داخل ہوئے. لوگوں سے کوئی بات نہیں کی حالانکہ لوگ جمع تھے اور عمر فاروق جو تھے وہ تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہتے جو یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا.
اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وقتی بے ہوشی یا غفلت ہے، اور جب تک آپ منافقوں کا بالکل کام تمام نہیں کریں گے، صفایا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے۔ یہ خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اسی لیے وہ اس وقت میں حیات ممات نبوی کے منکر تھے کہ ابھی آپ کی وفات نہیں ہو، یا ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ حیات دیں گے تاکہ آپ منافقوں کا قلع کر سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اپنا سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے۔ فلم یکلم الناس، تو ابو بکر صدیق نے لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ فتیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حال یہ تھا کہ آپ کو ڈھانپ دیا گیا تھا حبارہ کپڑے کے ساتھ۔ حبارہ آپ کے حاشیے میں کہیں لکھا ہوگا کہ یہ یمن کی چادریں ہوتی تھیں، اور یہ رنگین چادریں ہوتی تھیں دھاری دار، تو ایک دھاری دار چادر جو تھی وہ آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر سفید چادر ہو تو ٹھیک ہے، سفید چادر نہ ہو تو رنگین چادر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رنگین چادر ڈال دی گئی تھی۔ فکشف عن وجہہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو کھولا، پھر آپ کے اوپر جھکے، آپ کو بوسہ دیا اور رونے لگے، اور پھر یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں اور زندہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ انتقال ہو، ایسی 2 موتیں آپ کے اوپر جمع نہیں ہوں گی۔ اور اشارہ ہے کہ پہلے قرآن مجید میں ہے کہ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اسی طرح آتا ہے کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا الی آخر الآیات۔ تو سابقہ میں یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ موت آ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اور وہ موت جو آپ کے اوپر لکھتی گئی تھی فقد متہا، تو آپ کو وہ موت آ گئی ہے۔ اب اس میں آ رہا ہے فقبلہ وبکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا اور روئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیا میت کو، اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو اول مہاجر صحابی تھے جن کا مدینہ منورہ میں آ کر انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر بھی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بنائی گئی، تو جب ان کا انتقال ہوا ہجرت کے کچھ بعد تو آپ تشریف لے گئے، اور آپ رو رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے ان کو بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو، تو بوسے کی وجہ سے آپ کی جو آنسو تھے داڑھی کے اوپر بہ رہے تھے، بلکہ ان کے چہرے پر بھی گرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کو بوسہ دینا یہ بھی ثابت، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ بھی ثابت۔ اب یہ سنت ہے یا نہیں ہے مولانا؟ سوال پیدا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب ظاہر آپ لوگ تو فوراً یہ کہو گے کہ جب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو کیا ہے؟ سنت ہے، اس کی سنت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو اس لیے لائن لگنی چاہیے، اور جب بھی کوئی میت کا انتقال ہو تو اس سنت کا احیاء کیا جائے، اور خوب بوسے، ہر آدمی لائن لگا کے بوسہ دے۔ یہ آپ لوگوں کا مذہب میں نقل کر رہا ہوں، یعنی جس طرح کی باتیں آپ لوگ اب دین میں نئی پھیلا رہے ہو یا نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو، لیکن فقہا سب کے سب متفق ہے اس بات کے اوپر کہ تقبیل میت جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ فقہا جانتے ہیں کہ کون سی چیز سنت بنتی ہے اور کون سی چیز سنت نہیں بنتی، یہاں تک کہ فقہا اس کو مستحب بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب جا کر میت کے چہرے کو بوسہ دینا چاہیے،
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور تمام روایات صحیحہ ہیں، بخاری مسلم ان روایتیں، لیکن اس کے باوجود فقہا اس کی سنیت کے قائل نہیں ہیں، استحباب کے قائل نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مستحب کب ہوتا ہے اور سنت کب ہوتا ہے، تو محض یہ کہنا کہ یہ کام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے سنیت ثابت ہو گئی، تو یہ آج کل کا نیا اسٹائل ہے آج کل کے نیک لوگوں کا، ورنہ حقیقت میں فقہا ہم اعرف بمعانی الحدیث، جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں فرمایا کہ فقہا یہ حدیث کے معنی کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو فقہا سب کے سب متفق ہیں کہ تقبیل میت کیا ہے، جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر صدیق باہر نکلے اور عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہی بات کر رہے تھے جو بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جوش میں تھے اور طبیعت پر اثر بہت تھا، تو عمر فاروق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن سب لوگ متوجہ ہو گئے ابو بکر صدیق کی طرف، وترکوا عمر، اور انہوں نے عمر کو چھوڑ دیا۔ جانتے تھے کہ جب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق میں تفضیل آئے گی تو فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر یہ خطبہ پڑھا، فقال ابو بکر اما بعد، اور یہ اما بعد کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا گیا تھا، اور پھر یہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن تم میں سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضور مر گئے یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ معلوم ہے کہ عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دین میں کوئی فرق آ جائے گا۔ پیچھے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو اسی طریقے سے تھامے رکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما، اور جناب جس طرح حکم دیا۔ یہی حال ہے کہ کسی زمانے کے اندر کسی بڑے عالم کا انتقال ہو جائے، آپ کے مرشد اور شیخ کا انتقال ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی یا دین ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا ختم ہوتی ہے نہ دین ختم ہوتا ہے، یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ اپنے ایک بڑے شیخ مرشد اللہ والے کے انتقال پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس اب کام ختم ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ کوئی کام ختم نہیں ہوتا، اور جناب یہ دین تو باقی ہے، اور ایک جاتا ہے دوسرا آ کے سنبھال لیتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ کر سنبھال لیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کے نائبین کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمانا چاہیں۔ وقال، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم گویا کہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، تو سب لوگوں نے ابو بکر صدیق سے یہ آیت لی۔ کیا مطلب؟ ہر ایک پھر یہی آیت پڑھنے لگا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اس آیت کی طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جا رہا تھا
کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی بھی ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر پر پہنچ کے یہ آیت پڑھی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ آیت تو نازل ہوئی ہے اور اس میں تو آپ کے انتقال کی اطلاع ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اب ہمیں دینی اعمال کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے دینی اعمال میں انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوها۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں تھی یہ بات کہ مگر یہ کہ میں نے ابو بکر کو سنا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے فعوقرت، تو مجھے کاٹ دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، یعنی ایسا لگا کہ جیسے میری ٹانگیں نہیں کھڑی نہیں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں سہار سکتی، حتی ما تقلنی رجلایا، یہاں تک کہ میری دونوں ٹانگیں جو تھی وہ مجھے نہیں اٹھا رہی تھیں۔ جب آدمی بہت ہی دہشت زدہ سخت پریشان ہوتا ہے تو کھڑا رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تو مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، جیسے میں زخمی ہو گیا ہوں اور میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کو آپ عقرتو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عقرہ یا عقرو کے معنی ہوتے ہیں زخمی کرنے کے، اور اس کو آپ عقرتو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عقرہ یا عقرو ضرب یضرب سے زخمی کرنا، اور عقیرہ یا عقرو من باب سمع یسمع اے دہشت و تحیرت، میں حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں، تو میرے ٹانگوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ وحتی اہویت الی الارض، اور یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا جب میں نے ابو بکر صدیق کو سنا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا آپ کی وفات کے بعد۔ معلوم ہے کہ بوسہ دینا جائز ہے لیکن سنیت ثابت نہیں ہوتی۔ جی۔ وبه قال حدثنا علي قال یعنی حدثنا فقہا کے نزدیک۔ جی نعم۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد وقال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلى عباس فإنه لم يشهدكم۔ رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لددناہ فی مرضہ، ہم نے بیماری کے اندر آپ کو لدود دیا۔ ایک ہوتا ہے سعود، ایک ہوتا ہے لدود، ایک ہوتا ہے وجور۔ سعود وہ دوا ہے جو ناک کے اندر چڑھائی جائے، اسے کہتے ہیں سین عین واو طا سعوط، اور ایک ہوتا ہے وجور۔ وجور کہتے ہیں کہ منہ کھول کر کسی چیز کے ذریعے سے حلق کے اندر وہ چیز لگائی جائے یا ٹپکائی جائے، اسے کہتے ہیں وجور۔ اور ایک ہوتا ہے لدود۔ لدود یہ ہے کہ کوئی پتلی سی چیز یہاں منہ کے قریب کر کے چمچ سے کسی چیز سے منہ کے اندر ڈالی جائے، تو یہ ہے لدود۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور آپ پر غشی بھی طاری ہو رہی تھی وقفے وقفے سے، تو بعض ازواج مطہرات نے یہ خیال کیا کہ آپ کو سینے کی تکلیف ہے اور سینے میں پھیپھڑوں میں تکلیف ہے، کیونکہ سانس میں بھی تکلیف تھی اور سینے میں بھی درد تھا۔ اللہ عالم دل کا دورہ تھا یا کیا تھا، اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے بعض نے یہ خیال کیا کہ آپ کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، تو انہوں نے ایک دوائی جو پھیپھڑوں کے لیے تیار کی جاتی ہے اور لدود بنا کر منہ میں ٹپکائی جاتی ہے تو وہ بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر قادر نہیں تھے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا لا تلدونی، کہ مجھے لدود مت دو۔ لیکن ازواج مطہرات نے یہ خیال کیا
کہ ویسے ہی آپ چونکہ مریض دوا سے کو پسند نہیں کرتا تو ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے یا منع کیا تھا، جب ذرا سی غفلت ہوئی تو انہوں نے آپ کے منہ میں وہ لدود جو تھا وہ ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت ذرا سی بہتر ہوئی تو آپ نے فرمایا کس نے ڈالا؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم نے مجھے لدود کیوں دیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جتنے یہاں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس لدود کے اندر حصہ لیا ہے سب کو یہ لدود پلاؤ. یہ روایت ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لددناہ فی مرضہ، ہم نے آپ کے مرض میں آپ کو لدود بنا کر پلایا. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وکان الذی لدوہ، کہ آپ کو جو لدود بنا کر دیا گیا وہ عود ہندی تھا اور زیت تھا. زیتون کے تیل کے اندر عود ہندی یہ ہوتا ہے، بہت گرم چیز ہوتی ہے اور یہ سردی کے اندر مفید ہوتی ہے، پھیپھڑوں کے لیے کشت بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ اس میں ڈال کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تو ہم نے لدود دیا آپ کے مرض میں. آپ ہماری طرف اشارہ کرنے لگے کہ مجھے لدود مت دو. تو ہم نے کہا کراہیت المریض للدوا، کہ یہ جو ممانعت ہے یہ اس لیے ہے کہ مریض دوا سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم مجھے لدود دو؟ ہم نے عرض کیا کہ مریض تو دوا کو ناپسند ہی کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہ باقی رہے کوئی شخص گھر کے اندر مگر یہ کہ اس کو یہ لدود دیا جائے. وانا انظر، اور حال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میری آنکھوں کے سامنے ان سب کو لدود کرو. الا العباس، مگر عباس کو نہ کرو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، فإنه لم يشهدكم، کیونکہ وہ اس موقع پر تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے. اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ ما کان ینتقم لنفسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. روایت صحیحہ ہے جو مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی اگر پڑھی ہو، کہ آپ انتقام نہیں لیتے تھے اپنی ذات کے لیے. تو یہاں آپ نے انتقام کیوں لیا جبکہ جو قریب کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے محبت کرنے والے اہل بیت تھے، جن میں ازواج مطہرات، آپ کے چچا اور دوسرے لوگ شامل تھے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ان کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تھا، تاکہ دنیا ہی میں ان کو تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو آخرت میں ان کے اوپر مواخذہ نہ ہو. کیونکہ اگر آدمی دوسرے سے اپنا انتقام لے لے برابر کا، کیونکہ برابر سے ذرا سا بھی زیادہ ہوگا تو ناجائز ہے، لیکن اگر برابر سرابر انتقام لے لے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بعض اکابر یہ پسند کرتے ہیں کہ آدمی تھوڑا بہت انتقام لے لے، پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے یا پتھر کا جواب پتھر سے دے دے، بشرطے کہ دونوں پتھر برابر ہوں. لیکن پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کی اجازت نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے اور پتھر کا جواب جو ہے پھول سے دے دے. تو بہرحال اگر آدمی اتنا انتقام لے لے جو برابر ہو تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نہ دنیا میں پھر مواخذہ ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر. قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور ایک اور جگہ میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو والی صورت کیوں اختیار نہیں کی اور آپ نے ان کا بدلہ لینا یہ مناسب سمجھا؟ تو وجہ وہی ہے جو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو ڈر تھا کہ ان پر مواخذہ ہوتا دنیا میں یا آخرت میں. اور اس کا قصہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک بزرگ تھے اور ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے اور کبھی کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اس پر عمل کرتے تھے.
ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک آدمی نے پھر کوئی بکواس کی اور بات کی، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا اس کو ایک تھپڑ مارو. اب وہ خادم جو تھا وہ رک گیا، سوچنے لگا کہ یہ تو ساری عمر کبھی انہوں نے تھپڑ کا نہیں کہا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ مارو، تو یہ خلاف عادت کیا بات. تو اس نے تھوڑی تاخیر کی، لیکن اسی میں پھر وہ جو آدمی برا بھلا کہنے والا تھا وہ گرا اور گرتے ہی مر گیا. تو بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا جلدی سے انتقام لے لو، جلدی تھپڑ مار دو، تم رک گئے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں، میں نے اس کو چاہا کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں، اس لیے میں نے کہا انتقام لے لو، ایک تھپڑ مار دو، تاکہ ہماری طرف سے جب انتقام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر مواخذہ نہیں، امید ہے کہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے. تو بعض اوقات انتقام لینے میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اس سے جو دوسرا آدمی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی باوجود اس کے کہ آپ منع کر رہے تھے مت پلاؤ مت پلاؤ، پھر لدود دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے گھر میں لوگ ہیں سب کو لدود کرو الا العباس، مگر عباس کو. اور یہاں تو صاف روایت میں آ گیا فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے، ورنہ حقیقت میں لدود کرنے میں حضرت عباس کی رائے شامل تھی. حضرت عباس کا بھی مشورہ تھا کہ لدود کرنا چاہیے، لیکن جس وقت میں لدود کیا گیا ہے اس وقت وہ کمرے کے اندر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ نے فرمایا الا العباس فإنه لم يشهدكم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشکات وغیرہ میں جو روایت ہے اس میں فإنه لم يشهدكم کا جملہ نہیں ہے، تو وہاں بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس لیے مستثنیٰ کیا کہ وہ آپ کے چچا تھے. العم صنو ابیہ، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، تو باپ سے انتقام لینا مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کو مستثنیٰ کیا. لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ کرنے کی ہو سکتا ہے وہ بھی وجہ ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ فإنه لم يشهدكم کہ وہ تمہارے ساتھ اس موقع پر شریک نہیں تھے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال من قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطاس فانحنز فمات وما شعرت فكيف أوصى إلى علي رضي الله تعالى عنه. عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا، یعنی خلافت کی وصیت کی تھی. بین سطور میں لکھا ہوا ہے کما زعمت شیعہ، جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ وصی و رسول اللہ ہے، اور آپ نے ان کے لیے خلافت بلا فصل کی وصیت کی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بات کہی گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا من قالہ، کون کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اپنے سینے سے، آپ نے تشت منگوایا اور آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے تشت منگوایا اور پیچھے روایت میں گزرا کہ آپ اس میں پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈبو کر چہرے پر لگا رہے تھے، فرما رہے تھے ان للموت سکرات، پھر آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا، فانخنس، آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا، فمات، اور آپ کا انتقال ہو گیا، وما شعرت، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، فکیف اوصی الی علی، تو علی کی طرف وصیت کیسے کر دی؟ تو یہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وصی و رسول اللہ ہے، یعنی خلافت بلا فصل کی وصیت کی تھی، بالکل غلط ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو تردید کی ہے، لیکن آپ نے مشکات کے اندر روایتیں پڑھی ہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تردید کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اور لوگوں کے پاس نہ ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما عندنا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے قرآن، وما فی هذه الصحیفہ، اور وہ جو اس صحیفے میں ہے. چنانچہ پھر وہ صحیفہ نکال کے دکھا دیا، اور اس صحیفے میں ساری حدیثیں تھی، اللہ یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہد وغیرہ کی روایات تھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بار بار اعلان کیا کہ ما عندنا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے،
إلا ما في هذه الصحيفة والقرآن الذي أعطيناه كما قال علي رضي الله عنه. چلو. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی، تو وہ فرمانے لگے نہیں. میں نے کہا کہ پھر لوگوں کے اوپر وصیت کیسے فرض کر دی گئی، یا لوگوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ وصیتیں تو کی ہیں، اوصا بکتاب اللہ، کہ آپ نے کتاب اللہ کی وصیت کی ہے. اب یہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لو، پھر آگے بھی آپ کے کام آئے گی، وصایا میں بھی اور تفسیر کے اندر بھی، کہ ایک زمانے کے اندر وصیت کرنا فرض تھا. جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح آدمی کے لیے یہ بات فرض تھی کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے. قرآن مجید میں جس طرح آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آپ تقریریں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسے معلوم ہو روزہ فرض ہے، اور اس کے فرضیت میں کیا اختلاف ہے؟ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ بھی آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس موت آئے تو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. ان ترک خیرا، اگر اس نے کچھ خیر چھوڑی ہے یعنی مال چھوڑ کے جا رہا ہے، فرض کر دیا گیا کیا؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وصیت کر کے جائے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے. یہ وصیت کیا تھی؟ فرض تھی. لیکن اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پھر میراث کا حکم نازل ہو گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اور طے کر دیا کہ جب مرو گے تو اس میں سے اتنا حصہ بیوی کو ملے گا، اتنا حصہ والدین کو ملے گا، اتنا حصہ بچوں اور بچیوں کو ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین. جب اللہ کی وصیت آ گئی تو بندوں کی وصیت منسوخ ہو گئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی وارث کے لیے جو اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت کرے، وہ وصیت رد ہو جائے گی، وصیت پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا مال میراث کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. کوئی آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے 5 6، ان میں سے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو اس نے وصیت کر دی کہ یہ چیزیں اس کو دے دی جائیں. دی جائیں گی؟ نہیں دی جائیں گی، نہیں دی جائیں گی. وصیت اگر غیر وارث کے لیے ہو مولانا تو وہ ثلث کے اندر نافذ ہوتی ہے، لیکن اگر وصیت وارث کے لیے ہو نہ ثلث میں نافذ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز میں، وہ نافذ ہی نہیں ہوتی، الا یہ کہ سارے ورثاء مل کر اپنی طرف سے اس کو کچھ دینا چاہیں کہ ابا جی کی خواہش تھی، چلو تو ہم تمہاری خواہش پوری. فرض کرو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کچھ بیٹوں کی شادی کرا دی تھی، کچھ بچوں کی شادی نہیں کرائی تھی، مرتے وقت اس نے کہا کہ بھائی اتنی جو ہے رقم وہ میرے جو غیر شادی شدہ بچے ہیں ان کو دے دی جائے. نہیں دی جائے گی. اس کو چاہیے اگر یہ کام کرنا ہے تو زندگی میں کر کے جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو دے کر جائے زندگی میں، تاکہ عدل ہو جائے، مساوات ہو جائے، انصاف ہو جائے. لیکن اگر اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، حدیث میں آتا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو. تو اگر آپ نے شادی شدہ بچوں کے اوپر کچھ خرچ کیا ہے تو غیر شادی شدہ بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائیں تاکہ انصاف ہو جائے. لیکن آپ وصیت وارث کے لیے یا اولاد کے لیے یا بیوی کے لیے یا والدین کے لیے جو ہر حال میں وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو اب یہ وصیت منسوخ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا وصیت لوارث. یہ فرض وصیت تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن وصیت واجبہ اب بھی ہو سکتی ہے. نہ صرف ہو سکتی ہے بلکہ وہ واجب ہے. وہ کب؟ جو حدیث میں آتا ہے جو آپ
بخاری اول کے اندر پڑھیں گے، وقت نہیں ورنہ نکال کے دکھا دیتا. ما حق امرئ مسلم له شیء یوصیہ یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عنده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہو جس میں اس کو وصیت کرنا ہو تو وہ 2 راتیں اس طرح گزارے، مگر یہ کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی سے پیسے لیے ہیں 5000 2000، 1 رات اگر آپ نہ لکھیں، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اگلی رات گزارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ لکھ لیں، لکھ کر اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر آپ مر جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے پتہ تو چلے کہ آپ نے کس سے کتنے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس کی ادائیگی ہو سکے. اگر آدمی نے کسی کا حق دینا ہے تو اس کے لیے 2 راتیں گزارنے کی اجازت نہیں. 1 رات تو اس لیے کہ چلو تھکا ہوا زیادہ ہے، چلو کل لکھ لیں گے. ایک شریعت کتنی آسانی کرتی ہے، 1 رات کی تو اجازت دے دی، لیکن فرمایا یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده. تو یہ وصیت واجبہ آج بھی ہے اور ہر آدمی کی، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چیز دینی ہے یا کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے فوری مرنے کے بعد الجھن پیدا کرے گی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لکھ کر جائیں تاکہ بعد والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایک وصیت فرض تھی جو منسوخ ہو گئی، ایک وصیت واجب ہے جو اب بھی باقی ہے، اور ایک وصیت مستحب ہے. وصیت مستحب کے آدمی اپنے بعد پیچھے لوگوں کو وصیت کرے کہ بھئی فرض نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنا. یہ ہے وصیت مستحب، اور یہ ہمیشہ سے جاری بھی ہے، اور یہ وصیت کرنا مستحب ہے اور تعامل ہے اس کا امت کے اوپر. جب یہ ساری بحث آپ سمجھ گئے، اب سمجھیے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی وصیت کی؟ کہا کہ کوئی وصیت نہیں کی. تو یہ جو ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے نفی کی، مراد اس سے وہی وصیت بالخلافہ ہے، ورنہ ویسے تو آپ نے وصیتیں کی ہیں. لا تتخذوا قبری وثنا يعبد اجیز الوفود بنحو ما كنت اجیزهم اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وغیرہ وغیرہ. اور اوصیکم بکتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور میرے گھر والوں اہل بیت کا خیال کرنا. تو یہ بھی آپ نے وصیتیں کی ہیں. یہ ساری وصایا مستحبہ تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. بلکہ صرف وصایا مستحبہ ہی نہیں بلکہ وصایا واجبہ کو بھی آپ نے ادا کیا ہے. چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک زرہ تھی جو رہن رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، اور آپ نے اس سے جو ادھار لی تھی اس کی وصیت کی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ تم وہ زرہ چھڑا لینا، اتنے پیسے اس کو ادا کر دینا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حد تک وصی رسول اللہ تھے کہ وہ گئے، انہوں نے جا کر جو ہے وہ زرہ چھوڑائی، پیسے ادا کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ لے کر آئے. اور اسی طرح آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی وصیتیں کی تھی. چنانچہ پیچھے گزر چکا کہ جتنے آپ کے دیون تھے اور جتنے عیدات تھے، وعدے تھے، وہ سارے کس نے پورے کیے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے کیے ہیں. تو جو وصایا واجبہ تھی وہ بھی آپ نے کی ہیں، جو وصایا مستحبہ تھی وہ بھی آپ نے کی ہیں. البتہ وصیت فرض تو اب کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی، بلکہ اپنے اموال کے بارے میں آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو پیچھے گزر چکا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ ما ترکنا فهو صدقہ. چلو جناب ختم کر دیا کتاب جلدی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امرا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه. آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی، مگر خچر تھا سفید جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور آپ کے ہتھیار تھے اور زمین تھی جس کو آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ بنا دیا. تو فتق بھی تھا اور خیبر کی زمینیں بھی تھی، بنو نذیر کی بھی زمینیں تھی جن کی آمدنی ہوتی تھی، مگر آپ نے ان کو وقف قرار دیا تھا.
چلو جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقال فاطمة وكربا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه يا أبتا من جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسك أن تخسو على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے یعنی آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تو آپ کو تکلیف چھا رہی تھی تو فاطمہ نے کہا ہے میرے والد کی تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی آج کے دن کے بعد. جب حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا ہائے ابا جان اجاب ربا دعا، انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا. یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہے ابا جان کہ جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے. یا ابتا الی جبرائیل ننعا، اے ابا جان ہم جبریل کو ان کی موت کی اطلاع دیتے ہیں. جب تدفین ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے انس کیا تم لوگوں کے دلوں نے یہ بات پسند کر لی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو، یعنی تم حضور کے اوپر مٹی ڈال کر آ گئے. یہ ایک لڑکی کی جو جذبات ہوتے ہیں بھی ٹھیک ہے، وہ محبت کے اپنے والد کے لیے اس کا اظہار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. معلوم ہوا کہ تاسف یا غم کا اظہار کرنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا دل غمگین ہے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ روئے بھی اور یہ بھی کہا کہ دل جو ہے وہ غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن زبان سے ہم صرف وہ بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو. عالمہ غم کا یا افسوس کا اظہار کرنے میں کوئی کراہت نہیں. چلو جی. بسم اللہ. میرا نام محمد منصف، والد صاحب کا نام سعید الرحمن، اور درجہ اولا سے لے کر درجہ سادسہ تک پراچہ جامعہ اسلامیہ انجرا میں پڑھا، اور درجہ پراچہ جامعہ اسلامیہ انجرا اٹک جی، اور اب سابعہ سے یہاں زیر تعلیم. چلو آپ تعلق اٹک سے ہے؟ نہیں جی، مانسر سے. مانسر. چلو بسم اللہ. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذ غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت وكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. جی گزر گئی. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين وينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. آپ مکہ مکرمہ میں 10 سال رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینے میں 10 سال رہے. لیکن حقیقت میں مکہ مکرمہ میں آپ 10 سال نہیں رہے تھے بلکہ 13 سال رہے تھے. اور یہ عربوں کا طریقہ ہے اور زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قصر کو حذف کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے 10 سال تقریباً کراچی میں گزارے، 5 سال وہاں گزارے، حالانکہ کہیں بھی نہ 10 تھے نہ 5 تھے، کہیں 9.5 تھے، کہیں 5.5 تھے، لیکن قصر حذف کر دی جاتی ہے، اجمالی طور پر اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال یہ روایت راجع ہے کہ 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. بعض روایتوں میں 60 کا ذکر آ رہا ہے تو قصر حذف ہو گئی، بعض روایتوں میں 65 کا ذکر آ رہا ہے تو سن ولادت سن وفات کو پورا سال شمار کر کے اس کو 65 کر دیا گیا، ورنہ راجے جو ہے وہ 63 سال ہے. چلو جی. باب
وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے زیرہ رہن رکھی ہوئی تو یہودی کے پاس 30 سا کے بدلے میں، تو آپ کو سا کی ضرورت تھی، یعنی جو کی ضرورت تھی گھر والوں کو، آپ نے یہودی سے ادھار پڑ لی. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے. ایک یہ کہ نقد سودا بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ کیا تھا ادھار کیا تھا. دوسری بات معلوم ہوئی کہ کوئی یہودی جو ہے اس سے اگر تجارتی معاملہ کر لیا جائے تو فقہا محدثین کے ہاں جائز ہے. یہ قید لگانی پڑتی ہے مولانا آج کل، کیونکہ آپ کے ہاں تو جائز نہیں ہے، لیکن فقہا محدثین علماء کے ہاں کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، حالانکہ یہودی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہودیوں سے معاملات منسوخ ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو بالکل آخر چیز عمر کی مبارک کی بات ہے. انتقال ہوا تو آپ کی جو زرہ تھی وہ رہن رکھی ہوئی تھی، کیسے منسوخ ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ معاملات جائز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ذرا پہلے یہودی سے جو خریدے ادھار، اور پھر اس کے پاس یہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی زیرہ بطور رہن رکھوا دی تاکہ اگر کوئی بات ہو جائے تو یہ آدمی اس زیرہ سے میرے دین جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس فوری طور پر نقد ادائیگی کا سامان نہ ہو لیکن ایسی چیز موجود ہو کہ جس مولانا کیا کر رہے ہو، نیچے کیوں سر کیا ہوا ہے، ہنس رہے ہو، تو اگر ایسی چیز موجود ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے تو وہ شرعاً قرض لینے کی ممانعات کے اندر داخل نہیں ہے. آپ نے 10,000 کسی سے قرض لے لیے، لیکن آپ کے پاس جائیداد ہے یا موٹر سائیکل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنے ہتھیار بطور رہن کے کسی کافر کے پاس رکھوا دے تو جائز ہے، اور زیرہ اگر بطور رہن کے رکھوا دے یہ بھی جائز ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گے بخاری جلد اول کے اندر. چلو باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن محمد. عام بات چل رہی ہے کہ کافروں سے فلاں کافر سے مالی معاملہ جائے، ہم بھی پوچھتے، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں یہ کہو کہ حرام ہے. اب بتاؤ کیسے کہتے ہیں حرام ہے؟ اب یہ طالب علم ہمیں کہتے ہیں یہ کہو کہ حرام ہے، اب کیسے کہتے ہیں حرام ہے؟ کیونکہ ہم نے آخر حدیث بھی تو پڑھانی ہے. ہم یہ کہہ سکتے مت کرو مت کرو مت کرو، یہ کہتے ہیں تم یہ کہو کہ حرام ہے. کیسے کہتے ہیں حرام ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے. قرآن حدیث کا ہم کیسے انکار کر دیں، ان روایات کو کیسے انکار کر دیں؟ اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی. آپ کو تو مولانا ہی آزادی ہے کہ آپ کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہو. یہ جہالت بڑی نعمت ہے مولانا. نہیں میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، یہ علم جو ہے نا بہت مشکل چیز ہے. علم کی وجہ سے آدمی کی زبان رکتی ہے، ہاتھ رکتے ہیں، پاؤں رکتے ہیں، ہر چیز اس کو روکنی پڑتی ہے. اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، میں کہوں گا تو پھر آگے کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، قرآن حدیث کے سامنے میں کیا بات کروں گا. آپ کو یہ آزادی، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہو، کیونکہ آپ نے تو کسی کو جواب دے نہیں ہونا. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي پڑھا ہے نا، نبیو جی. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب
الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. جی سب پر روایت ہے. جی باب وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عن أبي حبيب عن عبد الخير عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرته؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. باب کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب طریقہ ہے کہ ہر کتاب کے اول اور آخر میں بڑی گہری مناسبت رکھتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا تھا اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایت وہاں لائے تھے اسی سے ملتی جلتی روایتیں آخر کے اندر لے کر آئے. جی باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم. اب اس میں آ رہا ہے سألت، اور اس روایت میں کیا گزرا تھا؟ سئل زید بن ارقم. اور ہم نے وہاں اس وقت میں آپ کو یہ روایت دکھائی تھی کہ وہ سوال کرنے والے کون تھے؟ ابو اسحاق السبیعی تھے. جی عن ابي اسحاق قال سألت زيد بن ارقم كم غزوت مع رسول الله رضي الله عنه وعنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15. النبي صلى الله عليه وسلم 15. جی 15. وبه قال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال معتمر بن سليمان عن كهمس عن أبي زائدة عن أبي ابن بريدة. کیا پڑھ رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال غزا مع اب باپ سے مراد ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ. جی قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. اب کسی میں آ رہا ہے 15، کسی میں آ رہا ہے 16، کسی میں 19، لیکن یہ مفہوم عدد ہے اور مفہوم عدد کا اعتبار نہیں ہوتا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے گنتی کر کے، لیکن راجح یہ ہے کہ کل غزوات کی تعداد 27 تک پہنچتی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کتاب المغازی کے اندر، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی کوتاہی ہے تو معاف فرما. یا اللہ جو اس میں خیر ہوئے اس کو قبول فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ جو باقی کتاب ہے اور حدیث کی باقی کتابیں ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا بھی ہم پر آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.